अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरातम व असीला। ईद उल अज़हा इंशाल्लाह ताला कल सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी मनाई जाएगी, और इसी की मुनासबत से ईद उल अज़हा के 11 मसनून आमाल जो सही अहादीस की रोशनी में है, हम उनके मुतालिक जानेंगे और हम अपने ईद के दिन को उस तरह गुजारने की कोशिश करेंगे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईद के दिन को गुजारा करते थे, ना कि इस दिन को हम खेल कूद में गुजार के ज़ाया कर दें, क्योंकि ये ईद का दिन भी एक इबादत का दिन है। तो इसमें आप लुत्फ़ अंदोज़ भी हों, अल्लाह की दी हुई नेमतों को खाएं, एंजॉय करें, लेकिन साथ अल्लाह को याद करें बकसरत, और उस तरीके से याद रखें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको याद रखा और जिस तरह उन्होंने अपनी ईद गुजारी। और सैयदना अब्दुल्ला बिन क़र्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जा है, और उसके बाद यौमुल क़र यानी 11 ज़ुल्हिज्जा है। और सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए और अहले मदीना के यहाँ 2 दिन थे जिनमें वो खेल कूद कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये 2 दिन क्या हैं? उन्होंने कहा, हम दौरे जाहिलियत में इन दिनों में खेल कूद कर लिया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें उनके बदले उनसे अच्छे दिन दिए हैं, अज़हा यानी कुर्बानी का दिन और फ़ितर यानी ईद उल फ़ितर का दिन। तो ईद के दिन चंद अमाल हैं जो मसनून हैं। सबसे पहले ईद के दिन गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना और उम्दा लिबास का एहतमाम करना। लाजमी नहीं कि लिबास नया हो, लेकिन जो भी लिबास आपके पास मौजूद हैं उनमें सबसे उम्दा और सबसे बेहतरीन लिबास का इंतखाब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन हर बालिग मुसलमान पर गुस्ल, मिसवाक और खुशबू लगाना अगर मैसर हो तो ज़रूरी है, और ईद के दिन उसके साथ नए लिबास का भी फिर इजाफ़ा हुआ। सैयदना नाफ़े रहमहुल्लाह बताते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ईद उल फ़ितर के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे। और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन गुस्ल किया करते थे। जुमा और ईदैन और ख़ास मौक़ों पर उम्दा लिबास का एहतमाम करना भी मसनून है। और अगर ईद जुमे के दिन हो जाए तो फिर वो ज़्यादा अफजल दिन होता है ईद के लिहाज से भी, और जुमा भी उस दिन ज़्यादा अफजलियत का मालिक होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जुमे के दिन ईद होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन 2 ईदें यानी 2 खुशियाँ जमा हो गई हैं, जो चाहे इसके लिए ये नमाज ईद जुमा के लिए किफ़ायत करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी दी हुई नेमतों को इस्तेमाल भी करे, यानी उम्दा लिबास और शरई ज़ीनत से बदन को आरास्ता करना। और इसके अलावा ईद के दिन गुस्ल करना, मिसवाक और खुशबू की ताकीद करना, और इसके अलावा जुमे के दिन भी इन चीज़ों का एहतमाम करना। तो ईदैन जो कि मुसलमानों के लिए खुशी के त्यौहार हैं, उन पर भी गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना और उम्दा लिबास ज़ेब तन करना अफजल है। लिहाजा इसराफ से बचते हुए गुस्ल करना, मिसवाक करना, पाक और साफ़ उम्दा लिबास या नया लिबास पहनना, मर्दों का खुशबू लगाना और औरतों को नुमाइशी बनाव सिंगार से मुकम्मल इज्तनाब करते हुए बग़ैर खुशबू लगाए बेपर्दगी और बेहुदगी से बचते हुए ईदगाह में ईद की नमाज़ में शामिल होना चाहिए। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद आप घर आकर अपनी आराइश और ज़िबाइश कर सकती हैं, लेकिन जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो पर्दे की हालत में और किसी भी किस्म के तबर्रुज से बचते हुए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। और ईद की नमाज़ की कोशिश करें कि आप ईद की नमाज़ में ज़रूर शिरकत करें।
اور نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ بھی تناول نہ فرماتے، بلکہ نماز کے بعد گھر واپس آ کر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھاتے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کرنے عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بارش ہونے کی صورت میں صرف ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں ہی ادا فرمائی۔ عیدگاہ جاتے اور واپس آتے ہوئے راستہ بدلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار فرمایا اور واپسی پر دوسرے راستے سے تشریف لائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز جلد ادا کرنا۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام نماز عید ادا کرنا ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے تشریف لائے تو امام کے تاخیر کر دینے کو انہوں نے ناپسند فرمایا اور کہا، ہم تو اس وقت تک فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب سیدنا عبداللہ بن بصر عید کی نماز کے لیے گئے تو جب تاخیر سے پڑھائی گئی تو آپ نے ناپسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تو ہم دور نبوت میں عید الاضحیٰ کی جو عید کی نماز تھی وہ ادا کر چکے ہوتے تھے، اور اشراق کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا تھا۔ اور عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب عورتوں اور مردوں سب کے لیے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو پھر عورتوں اور مردوں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ جو مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے مخصوص احکامات ہیں ان میں بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ احزاب میں جب عورتوں سے خطاب ہوا کہ آپ پردے کا اہتمام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اے نبی کی عورتوں کر کے خطاب فرمایا، لیکن جب ایک کامن سب کے لیے جب چیز آتی ہے تو پھر اس میں عورتیں اور مرد دونوں کے لیے یکساں حکم ہوتا ہے۔ تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی عید کے دن ساتھ لے جائیں۔ پوچھا گیا جو ایام حیض میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اگر شامل ہو جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، نماز کی جگہ سے ہٹ کے دور بیٹھیں گی، لیکن جو عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں وہ ضرور شامل ہوں گی۔ ایک عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن یا سہیلی اسے اپنی چادر کا حصہ اڑا دے۔ اور حیض والیوں اور کنواری لڑکیوں کا عیدگاہ جانا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حیض والیاں بھی پردے میں باہر آتیں، یہ سب مردوں سے پیچھے رہتیں۔ جب مرد تکبیر کہتے یہ بھی تکبیر کہتی، اور جب وہ دعا کرتے یہ بھی دعا کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتیں۔ نو عمر اور حیض والی عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ حیض والی عورتیں عیدگاہ میں علیحدہ رہیں گی نماز والے حصے سے۔ اور عید کی مبارکباد دینا، سنن بہقی میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب نماز ادا کرنے کے بعد لوٹتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ معانقہ یعنی گلے ملنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے یہ فعل سنت نہیں، یہ معاشرتی رسم ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں، لہٰذا گلے ملنے میں حرج نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا ذبح کرنا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قربانی کے جانور کو نماز عید ادا کرنے کے بعد ذبح کرنا ہے۔ اگر نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو دوبارہ نماز کے بعد ایک اور جانور ذبح کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد عیدگاہ ہی میں قربانی کے جانور ذبح فرمائے۔
قربانیوں کا گوشت کھانا، خوشی منانا اور جائز کھیل کھیلنا، رشتہ داروں سے ملنا، یہ سب جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کر پکایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب عید ہوئی تو ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لے کر پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کچھ گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ عید کے دن خوشی منانا اور کھیل وغیرہ کھیلنا جائز ہے، لیکن ایسے افعال نہ کیے جائیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اور جن کے کرنے سے گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے کیے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال اس سے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔